سینئر اینکر پرسن حامد میر نے اپنے کالم کا آغاز مرتضی بھٹو سے کیا۔ لکھتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ شہزادوں جیسی زندگی گزاری۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پرسن کا خطاب ملا، لیکن یہ شہزادہ ایک دن مزاحمت کار بن گیا اور ریاست نے اسے غدار قرار دیا۔ اس شہزادے پر بغاوت، قتل اور دہشت گردی کے کئی مقدمے قائم ہوئے، لیکن ریاست کسی بھی مقدمے میں اس شہزادے کو سزا نہ دلوا سکی، اور پھر ایک دن یہ شہزادہ الیکشن لڑ کر اسمبلی کا رکن منتخب ہو گیا۔ حامد میر نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاست دانوں پر غداری اور دہشت گردی کے الزامات کوئی نئی بات نہیں۔ اسی قسم کے الزامات کے تحت آج تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کے بہت سے ساتھیوں پر بھی مقدمات قائم کیے گئے۔ پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف، دونوں پر بغاوت کے مقدمے بنے، لیکن دونوں وزرائے اعظم بنے۔ اب عمران خان پر کئی غداری اور دہشت گردی کے بہت سے مقدمات قائم ہیں۔ اگر عمران خان واقعی غدار ہیں تو پھر یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ 2018 میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے انہیں اقتدار میں کون لایا۔ حامد میر نے لکھا کہ ہر دور میں ریاست کی پالیسیوں کے رد عمل میں ایسا کوئی نہ کوئی کردار ضرور سامنے آتا ہے، اور پھر ریاست اسے دہشت گرد قرار دے کر مبینہ غیر ملکی سازشوں پر ماتم شروع کر دیتی ہے، لیکن ان پالیسیوں کا جائزہ نہیں لیتی جو دہشت گرد شہزادے پیدا کرتی ہے۔ یہ ادارے میر تقی میر بھٹو سے لے کر عمران خان تک اپنے تخلیق کردہ دہشت گرد شہزادوں کا احتساب تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی خود احتسابی کی طرف نہیں آتے۔ جب تلک پاکستان کا آئین و قانون سب کے لیے برابر نظر نہیں آئے گا، دہشت گرد شہزادے پیدا ہوتے رہیں گے۔